صاحب کی یادگیری میں یہ دعا کو آج منعقد کیا۔ بہن حمیرہ کے لیے اور بھائی طارق کے لیے ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے بہت برکت دے، جبکہ انکل سردار جی جو ہیں ان کی ڈیتھ کو 10 سال ہو چکے ہیں، تو 10 سال سے یہ بچے جو ہیں اپنے باپ کی اسی طرح سے یادگیری کر رہے ہیں، اور کلام اقدس بھی یہی فرماتا ہے کہ صادق کی یادگاری ہمیشہ رہے گی، کیونکہ جو صادق ہوتے ہیں ان کی یادگاری ہمیشہ رہتی ہے۔ کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ جو ہے ہر بشر کی یادگاری رہتی ہے، یہ نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ صادق کی یادگاری ہمیشہ رہتی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ خدا کے بندہ جو انکل سردار ہیں واقعی ہی صادق تھے، تو ان کی یادگاری اب تک کیا ہے ان کے بچے کرتے ہیں۔ عزیزوں میرے ساتھ نکالیے مقدس پولس رسول کا پہلا خط تھسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب، اس کی 13 آیت سے لے کر ہم اس کی 18 آیت تک آج ہم غور کریں گے، پڑھیں گے۔ جب سب نکال لیں تو آمین ضرور ہے۔ چار باب اس کی 13 آیت سے 18 آیت۔ سب نکال لیں گے تو ہم بہن حمیرہ کے ساتھ مل کر کلام حق کی تلاوت کریں گے۔ پہلا تھسلونیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 13 آیتیں مفصل۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امیدوں میں نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے ہی اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مخلوق فرشتہ کی آواز اور خداوند کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی جب عزیزوں مقدس پولس رسول جو ہے وہ تھسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام خط میں لکھتے ہیں، اس وقت وہ اس کلیسیا سے مخاطب تھے، لیکن آج جو ہے ہم سے مخاطب، آج خداوند کا کلام جو ہے ہمیں بتا رہا ہے، اور خداوند کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے، تو اس لیے ہمیں کلام کو جو ہے بڑے دھیان سے سننا ہے۔ جب ہم دھیان سے سنیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائے گا، اور جب نقش ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ کلام جب اٹھایا بھی جائے تب بھی کلام ہمارے اندر ذخیرہ ہوگا، اور اسے ہمیں ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دھیان جو ہے ہم نے کلام کی طرف لگانا ہے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ اے بھائیوں، پر ہیڈنگ جو ہے وہ ہے خداوند کی آمد سالی، اور لکھا ہے اے بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو،
ताकि औरों की मालिक जो नाउमीद हैं गम न हो। अब खुदा का बंदा लिखता है कि है भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम जो सोते हैं, जो ईमानदार हैं, यानी कि जो खुदा के लोग हैं, वो जब इस दुनिया से रफलत कर जाते हैं तो फिर हमारा ईमान है कि हमारे जो अजीज़ हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, नावाकिफ नहीं रहना कि हमारे जो अजीज़ हैं वो मसीह में अगर सो गए तो दोबारा नहीं उठेंगे। जो सोता है वो उठता भी है, लेकिन यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया है, मरकर भी जिंदा हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो मरकर जिंदा हुए हैं। तो फिर क्या हुआ है कि यहाँ पर तो सोने की बात हो रही है। तो जो लोग सोए हैं, हमारा ईमान है, जो हमारे अजीज़ जो मसीह में सो जाते हैं वो क्या होंगे, जी उठेंगे। और हमने क्या करना है, गैर कौमों की तरह नाउमीद नहीं होना और गम नहीं करना, क्योंकि हमारे पास तो जिंदा उम्मीद है। हमारे पास तो खुदावंद यीशु मसीह है। जिनके पास खुदावंद यीशु मसीह है उनके पास जिंदा उम्मीद है। वो हम जानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। तो फिर क्या होगा, जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब दूसरी आमद में आएंगे तो अपने पाक फरिश्तों के साथ, तो फिर क्या होगा, हमारे अजीज जो सो गए हैं वो भी क्या होंगे, जिंदा होंगे। और हमने क्या करना है, गम नहीं करना। गम तो होता है, अगर कोई अपना अजीज चला जाए तो गम होता है, लेकिन हमने देखा है कि हम जो खुदा के लोग हैं, हमारी ज़िंदगियों में खुदावन जो है अपना सब्र, अपना इत्मीनान जो है वो जारी और सारी करते हैं। वक्त पर वो हमें क्या करते हैं, बहाल कर देते हैं, सरबुलंद कर देते हैं। हमारे अंदर से ही कलाम जो है निकलना शुरू हो जाता है कि खुदावन का ईमान, खुदावन पर हम अगर ईमान रखते हैं तो खुदावन हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखते हैं। हमारे अजीज़ जो चले गए हैं वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे खुदावन के पास है, वो आराम में है, वो अच्छी जगह में है। आज के बरसी जो है हम मसीह जो है इसी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी इस बात की कि हमारे जो अजीज़ अंकल सरदार जो हैं मसीह में सो गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा वक्त गुजारा और फिर क्या हुआ, उनको खुदावन ने औलाद की बरकत दी। जब औलाद की बरकत दी तो उनको खुदावन ने अच्छी औलाद दी जो अब तक क्या कर रही है, उनकी यादगिरी कर रही है। और फिर क्या हुआ कि खुदावन उन्हें उनके वक्त पर ले गए, तो ताकि फिर हमें हमारा ईमान है कि वो अब अच्छी जगह पर। और इस बात की हम अपने खुदावन के हुजूर में शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि खुदावन तेरा शुक्र है कि हमारे अजीज़ जो हैं वो अच्छी जगह पर हैं। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। अब हमें यकीन है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जब मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो फिर क्या हुआ कि फिर जब हमारा ये यकीन है तो फिर हमें ये भी यकीन है कि हमारे यीशु मसीह जब इस दुनिया में वापस आएंगे तो फिर हमारे अजीज़ भी उनके साथ आएंगे। चुनाचे हम तुमसे कुरान के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। कुरान के कलाम के मुताबिक कहा जा रहा है। मैंने पहले कहा कि कुरान ने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को दी। यहाँ पर भी वो कलाम के मुताबिक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग यकीन नहीं करते। तो अगर हम खुदा के लोग हैं तो हम खुदावन के कलाम पर पूरा यकीन रखते हैं। हमारा ईमान है कि कलाम सच्चा है। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं मगर खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। इसलिए खुदा का बंदा कलाम के हवाले से कहता है कि चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। अब जो लोग सो जाते हैं, उसी में सो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी की हद जो है वो ख़त्म हो जाती है, ज़मीनी ज़िंदगी की
حد کی بات کر لیں، ان کی زمینی زندگی کی حد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے یعنی کہ گناہ، ان کے اچھے کام، ہر چیز ان کی اسٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو اگر جو ہم ہیں جو زندہ ہیں، زندہ لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں، بہت سی پریشانیاں بھی آتی ہیں، بہت سے حادثات اور واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ ایسی باتیں منہ سے کہہ دیتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم حزقیل نبی کی زندگی پر غور کریں تو وہ کیا کہتا ہے، اس کو جب خداوند کی طرف سے پتہ چلا کہ اس کی موت ہونے والی ہے، وہ مرنے والا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اور دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا اور دعا کرنی شروع کر دی کہ خداوند تو مجھے اور عمر دے دے، میری عمر کو دراز کر دے، اس کی حدوں کو کیا کر بڑھا دے۔ تو جب خداوند نے اس کی حدوں کو بڑھا دیا، حالانکہ اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلا جاتا تو میرے عزیزو، یہ جو اس کے بعد اس نے 15 سال کی عمر پائی، تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب 15 سال کی عمر پائی تو اس میں جو اس سے اولاد پیدا ہوئی وہ آج کے دور میں انہیں بچڑے کہا جاتا ہے، انہیں یعنی کہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے لیے برے الفاظ بولے جاتے ہیں، لوگ انہیں برے لفظوں میں ان کا نام لیتے ہیں۔ تو اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں اپنی جان دے دیتا، خدا سے کہہ دیتا کہ میں حاضر ہوں، تو یہ میرا ایمان ہے کہ یہ پھر نہیں ہونا۔ لیکن جب ہم اپنی مرضی کو بیچ میں شامل کر دیتے ہیں کہ خداوند ایسے نہیں تو ایسے کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مشکلات کو فیس کرتے ہیں، پریشانی کو فیس کرتے ہیں۔ اور عزیزوں، ہم اس لیے کیا خدا کا بندہ لکھتے ہیں کہ سوئے ہوا سے ہرگز آگے نہ بڑھے۔ اب جب ہم ایوب نبی کی زندگی پر غور کریں تو وہ لکھتا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے دکھوں سے بھرا ہوا ہے اور تھوڑے دنوں کا، اس لیے اگر ہمارے پاس تھوڑے دن ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم عورت سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر ہم کیا ہیں، دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر کیا قرآن کے کلام میں لکھا ہے کہ صادق کی مصیبتیں جو ہیں بہت، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ نہیں لکھا، کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کی زندگی میں بڑی خوشیاں ہی خوشیاں، نہیں، جو رسول تھے انہوں نے بھی بڑی مشکلات کو فیس کیا ہے، انہوں نے بھی بڑی دکھ اور مصیبتیں عزائیں برداشت کی ہیں۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہم کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان کلام پر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر خدا کے روح نے یہ کہا ہے کہ ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پھر کیا ہے، ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ ہم جو ہے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کیونکہ خداوند، اب خداوند لفظ جو ہے پہلے آیا، خداوند خود آسمان سے، خداوند کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح، خداوند یسوع المسیح، کیونکہ یسوع المسیح نے آنا ہے نیچے ہمارے، یعنی کہ جب ہم بادلوں کے اوپر سواری کر کے، اور خداوند یسوع المسیح نے آنا، تو اس خداوند جو ہے یسوع المسیح ہے۔ اور یہاں پر خداوند وہ کیسے بنے؟ اب ہم یہ بات دیکھیں تو خداوند جو ہے وہ اس طرح سے بنے کہ انہوں نے فرما برداری کی، فرما برداری کر کے آسمان اور زمین کا کل اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، عالم روا کی کنجیاں بھی یسوع کے پاس ہے۔ فرما برداری کر کے وہ خداوند بنے۔ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا۔ اب مقرب فرشتہ کون ہے؟ مقرب فرشتہ مقرب فرشتہ ہے، اور خداوند جو ہے وہ خود آسمان سے کیا ہے کہ للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو جو مسیح میں ہوئے جی اٹھے۔ یہاں پر
غور کر سکتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو پہلے جو مسیح میں سوئے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے، قبریں کھل جائیں گی، قبریں اپنے اپنے مردے زمین اپنے جہاں جہاں مردے دفنائے گئے ہیں، راست باز دفنائے گئے ہیں، وہ جی اٹھیں گے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ جب یسوع مسیح ان کی جان جب وہ صلیب پر تھے تو جب انہوں نے یعنی کہ اپنی جان دے دی تو چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ تو اگر اس کے جان دینے سے قبریں کھل گئیں اور بہت سے جو تھے مردے زندہ ہو گئے اور زندہ بہت سے لوگوں کو نظر بھی آئے، تو پھر ان کے آنے سے واپس آنے سے عزیزوں کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم ایماندار ہیں، ہمارا ایمان اپنے خدا یسوع مسیح پر ہے۔ اور صادق کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو صادق جو ہے کھجور کے پتوں کی مانند سے کہا گیا ہے، جو ہمیشہ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کھجور کے پتے کاٹ بھی لیں تو وہ پھر بھی سوکھتے نہیں ہیں، ان کو کتنے دنوں تک وہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے پتے کوئی اور پودا ہو تو اس کے پتے جو ہیں مرجھا جاتے ہیں، لیکن کھجور کے پتے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے صادق کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لیے ہم نے صادق بننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عزیز تو جو ہے مسیح میں سو گئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم اگر باقی رہ جائیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر آگے لکھا ہے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ پھر ہم جو زندہ ہیں کیا ہوں گے؟ ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں۔ اب زندہ جو لوگ ہیں اگر خدا کے کاموں کو نہیں کرتے، خدا کی خدمت نہیں کرتے، راست باز نہیں ہے، خدا کے حکموں پر نہیں چلتے، ہم دعا نہیں کرتے، ہم بائبل نہیں پڑھتے، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہم بادلوں پر اٹھائے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے جامے سفید کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے سامنے عاجز ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، خاکسار ہو جائیں۔ خاکسار بنیں گے تو پھر خدا ہمارے جاموں کو سفید کریں گے، پھر ہمیں پر دیے جائیں گے۔ پروں کے ساتھ ہی اڑیں گے نا، ویسے تو ہم اڑ نہیں سکتے، ہمیں پروں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس فرشتوں کی مانند پر ہوں گے تو پھر ہم بادلوں پر کیا کریں گے؟ اپنے خداوند کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو پہلے مسیح میں سو گئے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم خداوند کا استقبال کریں گے، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور خداوند کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں بڑی زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، خداوند کا کلام جو ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ ہر بات کے لیے ہی ہمیں ٹاپک مل جاتا ہے، ہر بات کا حل جو ہے کلام میں ہے۔ کلام میں ہر چیز کی جو ہے، ہم کوئی بھی پریشانی ہو، ٹینشن ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے ہمیں کلام میں ہمارے لیے کلام جو ہے خدا نے لکھا ہوا ہے۔ ہمیں بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کیا بول رہا ہے۔ بعض دفعہ خدا کا روح ہم سے بول رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اسے محسوس نہیں کرتے۔ عزیزوں، ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا یسوع جو ہے وہ نور ہے، اور نور کو پوشاک کی طرح پہنتے ہیں، اور اگر نور ہے تو ہمیں بھی نور بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نور بنیں گے تو پھر ہی خدا کے ساتھ رہ سکیں گے۔ اگر طریقی ہوں گے تو نور جو طریقی اور نور اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم نے خدا کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے جو عزیز ہیں ان کی مانند یعنی کہ جو ہوا میں اٹھ کر استقبال کریں گے اور پھر خدا کے آنے پر جی اٹھیں گے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور میں ویسے بنیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں زندگی ملی ہے تو اس زندگی کو ضائع نہ کریں۔ اگر ہمیں خدا نے زندہ رکھا ہے تو اس زندگی سے خدا کے نام کو جلال دیں، تاکہ کیا ہو، ہم خدا کی حضور میں مقبول ٹھہر سکیں اور اسے پسند آئے۔
ہمارا جینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے بات چیت کرنے سے خداوند کے نام کو جلال ہونا چاہیے۔ آگے لکھا ہے بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ آج یہ جو کلام ہے یہ تسلی کا کلام ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو ہمارے عزیز جو سو گئے ہیں وہ یسوع مسیح میں جی اٹھیں گے۔ تو پھر ہمیں اس ایمان پر اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ نا امید نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، ہمیشہ خداوند میں خوش رہنا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہنا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ